ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں واقعہ شروع ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا، جو کہ فرشتے تھے اور انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوری طور پر نہیں پہچان سکے کہ یہ فرشتے ہیں اور انسانی شکل میں آئے، بلکہ وہ یہی سمجھے کہ کوئی انسان ہے اور میں نہیں ان کو پہچانتا۔ اور جب وہ کھانا لایا اور کھانا انہوں نے شروع نہیں کیا تو فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا۔ خیر تو ہے کہ دشمنی کے ارادے سے تو نہیں آئے، کوئی نقصان پہنچانے کے ارادے سے۔ تو پھر انہوں نے خود بتایا، ہم فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں اور آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائیں گے۔ تب ان کی اہلیہ بھی آئیں اور وہ حیران ہوئی کہ میں تو بہت ہی بوڑھی بھی ہوں اور طبی نقطہ نظر سے میرے ہاں اولاد کا ہونا ممکن نہیں ہے، تو یہ کیسی خوشخبری سنا رہے ہیں یہ؟ ہم نے پہلے پڑھا تھا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب۔ میرے ہاں اولاد ہوگی، انا عجوز، میں بڑھیا، هَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میاں جی وہ بھی بوڑھے، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ تو اس پر فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے نبی ہیں، بہت بڑے درجے کے نبی ہیں، تو وہ اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے، بات کچھ اور بھی ہے۔ فرشتوں کا اس رنگ ڈھنگ میں آنا، اس انداز سے آنا، ایک سے زائد تعداد میں آنا، کچھ معاملہ کچھ اور ہے۔ اب وہ جو ان کے ذہن میں بات آئی نا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، اس کا تذکرہ پھر آج کے سبق میں ہو رہا ہے۔ ویسے ہم 20ویں پارے میں بھی پڑھے ہیں، 20ویں پارے میں، 12ویں پارے میں بھی ہم پڑھے ہیں، یہاں پر بھی مختصراً اس کا تذکرہ ہے۔ یہ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہوتے ہیں؟ جی، تمام انسانی حوائجات سے پاک ہوتے ہیں۔ اور جو شیطان ہے؟ نہیں، شیطان کھاتے پیتے ہیں۔ شیطان بیسیکلی جن ہے۔ جن اور انسان جسمانی ساخت میں تو مختلف ہیں، لیکن ان دونوں کے جسمانی تقاضے ایک جیسے ہیں۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، کام کاج، پڑھنا، تعلیم، علم، دشمنی، لڑائی، دوستی، شادی، بچے، نسلیں۔ انسان اور جنات جو ہیں یہ دونوں اپنے ظاہری وجود میں تو مختلف ہیں۔ جنات جو ہیں ان کا ظاہری وجود بالکل مختلف ہے اور انسانوں کا بالکل مختلف ہے، لیکن ان دونوں کی جو ضروریات ہیں، رہن سہن، بالکل تقریباً ایک جیسا ہے۔ ہاں فرق ضرور ہوگا، لیکن بڑی حد تک 90% آپ کہہ لیں ایک جیسا ہوگا۔ ان میں یہودی بھی ہیں، جنات میں عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بدھ مت کے ماننے والے بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں۔ یہ ہدایت قبول بھی کرتے ہیں، یہ گمراہ بھی ہوتے ہیں، یہ سازشیں بھی کرتے ہیں، یہ جھگڑے بھی کرتے ہیں، سب کچھ ان کے اندر تقریباً انسانوں والا ہے۔ قال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھنے لگے، فما کیا، خطبکم تمہیں مہم درپیش ہے، فما خطبکم تمہیں کیا مہم درپیش ہے، ایھا المرسلون اے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتوں، اے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتوں، یہ بتاؤ تم کس مہم پہ نکلے ہوئے ہو؟ قالوا وہ کہنے لگے، انا ارسلنا ہمیں بھیجا گیا ہے، الی قوم مجرمین ایک مجرم قوم کی طرف،
ایک مجرم قوم کی طرف، لنرسلا تاکہ ہم پھینکیں، علیہم ان پر، حجارتن پتھر، من طین پتھر کے، من طین پکی ہوئی مٹی کے، تاکہ ہم پکی ہوئی مٹی کے پتھر ان کے اوپر پھینکیں، مسومہ یہ نشان زدہ ہوں گے، عند ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ نشان زدہ سے مراد کون سا پتھر کس شخص کو ہٹ کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس پتھر کے اوپر طے شدہ ہے۔ یہیں سے وہ جو گائیڈڈ ٹیکنالوجی ہے نا، اس کا کانسیپٹ دنیا نے لیا ہے، یعنی آپ جو بھی چیز پھینک رہے ہیں اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ فکس کر دیں اس کے ساتھ کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو جا کے ہٹ کریں۔ یہ دیکھیں نا، مسومۃ عند ربک، آپ کے رب کی طرف سے وہ نشان زدہ ہے، نشان زدہ کہ اس نے کس کو جا کر لگنا ہے اور کس کو جا کر ہٹ کرنا ہے۔ للمسرفین یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو حد سے بڑھ گئے، جو قوم لوط تھی یہ قوم لوط تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جو بہت سی برائیوں کے اندر مبتلا ہو گئی تھی۔ فاخرجنا پھر نکال لیا ہم نے، من کانا جو تھے، فیہا اس بستی میں، من المؤمنین ایمان والے، جو ایمان والے تھے ان کو ہم نے نکال لیا۔ فما وجدنا اور نہیں پایا تھا ہم نے، فیہا اس بستی میں یا اس قوم میں، غیر بیت ایک گھر کے سوا، ایک گھر کے سوا ہم نے نہیں پایا، من المسلمین مسلمانوں کا اور کوئی گھر، فرما برداروں کا اور کوئی گھر۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا، یہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا، اس کے سوا کوئی مسلمانوں کا، ایمان والوں کا، فرما برداروں کا گھر نہیں تھا، ان پر صرف ان کی اولاد ایمان لائی تھی۔ اس لیے ہم نے پڑھا ہے پیچھے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات نکل چلیے، وَلَا يَلْتَفِتْ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور إِلَّا امْرَأَتَكَ ہاں آپ کی جو بیوی ہے وہ ایمان نہیں لائی، وہ کفر و شرک پر ہے، لہٰذا وہ پیچھے ہی رہے گی۔ فما وجدنا نہیں پایا ہم نے، فیہا اس بستی میں، غیر بیت من المسلمین ایک گھر کے سوا فرما برداروں کا اور کوئی گھر، وترکنا اور ہم نے چھوڑی، فیہا اس قوم میں یا اس بستی میں، آیہ اپنی قدرت کی ایک نشانی، للذین ان لوگوں کے لیے، یخافون جو ڈریں، العذاب العلیم دردناک عذاب سے، جو دردناک عذاب سے۔ اب اس قوم کے اوپر جو عذابات آئے بہت سارے آئے، کم سے کم 5 عذاب اس قوم پر آئے، پتھروں کا برسنا، اور اس کے علاوہ ان کو لے جا کر پٹخ دیا گیا نیچے کر کے، فغشاہا ما غشا، یا والمؤتفقات الٹی ہوئی بستیوں والے۔ اسی طرح ان عذابات میں سے ایک عذاب یہ تھا کہ ان کے اوپر ایک بہت ہی غلیظ پانی برسایا گیا، بہت ہی غلیظ ترین بدبودار ترین پانی یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر پھینکا گیا۔ چنانچہ آج جو ڈیڈ سی ہے، بحر مردار بھی جسے کہتے ہیں، بحر میت بھی کہتے ہیں، بحیرہ میت بھی کہتے ہیں، یہ وہی ہے۔ اور اب تو اس کے نیچے نا وہ پرانے جو کھنڈرات ہیں وہ بھی دریافت ہو چکے ہیں کہ یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ رب العزت نے تباہ کیا نافرمانی کی وجہ سے اور بدکاری کی وجہ سے۔ تو وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً ہم نے نشانی چھوڑی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یخافون العذاب العلیم جو دردناک عذاب سے ڈریں۔ وفی موسیٰ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی ہم نے نشانی چھوڑی، اذ جب ارسلناہ ہم نے ان کو بھیجا، الی طرف فرعون کے، بسلطان مبین بڑے واضح دلائل کے ساتھ، واضح نشانیوں اور واضح دلائل کے ساتھ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، فتولا اس نے منہ موڑا، برکنہ اپنی طاقت کے زعم میں، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی حکومت، اقتدار
کے غلبے کے نشے میں اس نے منہ موڑا. وقال، اور وہ کہنے لگا ساحر، یہ تو کوئی جادوگر لگتا ہے، او مجنون، یا کوئی مجنون لگتا ہے، دیوانہ لگتا ہے کوئی. فاخذناہ، پکڑا ہم نے اسے، وجنودہ، اور اس کے لشکروں کو بھی، فنبذناہم، اٹھا کے پھینک مارا ان کو، فی الیم، سمندر میں، وہو ملیم، اور وہ پھر اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا اس وقت. اور ہم نے یہ پڑھا ہے 11ویں پارے میں کہ میں گناہگار تھا، میں معافی مانگتا ہوں، انی تبت الیک، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور وانی من المسلمین، اللہ میں فرما برداروں میں سے ہوتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں اب. تو وہو ملیم، اس وقت اس کو پھر ملامت کر رہا تھا اپنے آپ کو. وفی عاد، اور اسی طرح قوم عاد، اس کے اندر بھی ہم نے نشانی چھوڑی. اذ، جب، ارسلنا، ہم نے بھیجی، علیہم، ان پر، الریح، ہوا، طوفانی ہوا، العقیم، جس میں کوئی خیر نہیں تھی، العقیم، جو ہر خیر سے خالی تھی. عقیم ویسے بانجھ کو کہتے ہیں، بانجھ یعنی جس کے اندر خیر نہیں ہے، تو بانجھ جس کے اندر کوئی خیر نہیں تھی، ایسی ہوا ہم نے ان کے اوپر بھیجی. ما تذرو، نہیں چھوڑتی تھی، من شیء، کسی چیز کو، اتت علیہ، جس پہ وہ ہوا گزرتی تھی، الا، مگر، جعلتہ، اسے کر کے رکھ دیتی تھی، کررمیم، چورا چورا، جس چیز پہ وہ ہوا گزرتی تھی اسے چورا کر کے رکھ دیتی تھی. وفی ثمود، اور قوم ثمود میں، ان میں بھی ایک نشانی موجود ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی. نبی کو نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ نشانی. اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لانے والے کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں، آخرت کو تسلیم نہ کرنے والے کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں، نشانی ہے. بولو، اس قوم میں دیکھ لو، اس قوم میں دیکھ لو، اس قوم میں دیکھ لو. وفی ثمود، اور قوم ثمود کے اندر بھی، اذ، جب، قیلا، کہا گیا، لہم، ان سے، تمتعو، فائدہ اٹھا لو، حتی حین، ایک وقت مقررہ تک کے لیے، تمتعو حتی حین، ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدہ اٹھا لو. فعتو، انہوں نے سرکشی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے. فعتو عن امر ربہم، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی. فاخذتہم، پکڑا ان کو، الصاعقہ، ایک چنگھاڑ نے، وہم ینظرون، اور وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے. وہم ینظرون، بظاہر پڑھنے میں ایک لفظ ہے، وہم ینظرون بظاہر پڑھنے میں ایک لفظ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن جب یہ منظر سامنے ہو نا، اللہ اکبر، تباہی اور بربادی کا منظر سامنے ہو نا، وہ نہیں دیکھا جاتا. اللہ نہ کرے ہم کسی کھلے میدان میں ہوں اور ہمارے پورے گھر بار اور ہمارے عزیز و اقارب وہ مر رہے ہوں اور ہمارے گھر گر رہے ہوں، اس وقت جو ہماری کیفیت ہوگی نا، اس کے لیے الفاظ نہیں ہے. فاخذتہم الصاعقہ، ایک کڑک چنگھاڑ، اس نے ان کو آ پکڑا. وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے. فما استطاعوا، پھر نہ تو وہ من قیام، کھڑے ہو سکے. فما استطاعوا من، جو گرے تو پھر گرتے ہی چلے گئے. فما استطاعوا من قیام، پتہ یہ لفظ اللہ نے ان کے لیے خصوصاً کیوں کہا، فما استطاعوا من قیام؟ یہ بڑے قداور لوگ ہوتے تھے، قوم عاد اور قوم ثمود دونوں. ان کی جسامت، قد قامت، یہ ایک جیسے تھے، اور ان کی جسامت عموماً 60 65 70 72 فٹ ہوتی تھی. یعنی جتنے ہمارے قد ہے نا، یہ تو پاؤں سے لے کر نہ گھٹنے تک، صرف ان کا ہم ان کی یعنی گھٹنے تک آتے تھے، شاید اس سے بھی کم، اتنے بڑے قداور لوگ.
چلتے تھے تو وہ درختوں کو نا ہاتھوں سے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے. ظاہر ہے طاقتور تھے اور بہت طاقتور تھے, اور وہ ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراشتے تھے, اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے, اور پہاڑوں کے اوپر بہت بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور یادگاریں بناتے تھے. یہ ہم نے 19ویں پارے میں پڑھا ہے. 19ویں پارے میں ہم ان کا یہ پڑھ کے آئے کہ اور تم اتنی عمارتیں بناتے جا رہے ہو, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, جیسے تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے, تم ایسے اتنی بڑی بڑی عمارتیں بناتے جا رہے ہو, قداور, طاقتور, ماہر, لیکن ایک چنگاڑ ہم نے بھیجی فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ, کھڑے ہی نہ رہ سکے وہ پھر گرے. وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ, اور نہ وہ کوئی ہم سے بدلہ لے سکتے تھے. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ, اور اس سے پہلے اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم, اور اسی طرح اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم, انہم, بے شک وہ, کانو, تھے, قومن فاسقین, نافرمان لوگ, وہ بھی نافرمان لوگ تھے. تو پھر ہم نے پانی کے اندر اس قوم کو غرق کر دیا. بس آج یہاں تک. تو یہ پورا اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے سامنے منظر رکھا ہے کہ تمہاری بھلائی اور خیر اور بہتری. میں کل بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کتنی کوشش کر رہے ہیں انسان سمجھے, ہر طرح کی مثالیں دے رہے ہیں, واقعات بیان کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, قسمیں کھا رہے ہیں. ارے جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے, اس کو مذاق نہ سمجھو, اس کو دل لگی نہ لو, بہت سیریس بات ہے, بہت سنجیدہ بات ہے. اور کل ہم نے پڑھا تھا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کے رب کی قسم, اِنَّهُ لَحَقٌ, یہ بات بالکل سچ ہے. مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ, ایسے جیسے تم آپس میں بات چیت کرتے ہو نا, اور وہ بات چیت بالکل ٹھیک ہے, تو واقع کر رہے ہو, ایسے ہی یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم, یہ آسمان و زمین کے رب کی قسم, یہ سچ ہے. اور یہ بات ایک دفعہ نہیں, کئی دفعہ اللہ نے 5 5 6 6 8 8 10 10 چیزوں کی قسمیں کھا کے کہا. کل ہم نے پڑھا تھا وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا, 4 قسمیں کھائیں. إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ, جس کا ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں نا سچ ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ, اور جو جزا سزا ہے نا اس نے ہو کر رہنا ہے, یہ واقع ہو کر رہے گا. اب پچھلی کوئی 5 6 قوموں کے 6 7 قوموں کے اللہ نے واقعات بیان کیے, اسی سے عبرت پکڑ لو, اسی سے عبرت پکڑ لو. جاؤ ان کی جو تباہ بستیاں ہیں وہ دیکھ لو. تو اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے انسان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں ہر طرح سے کہ یہ انسان بچ جائے. وہ جو بہت بڑا اس کا نقصان ہے نا, خسران المبین, بہت بڑا نقصان ہے, اس سے بچ جائیے. اور یہ مان لے اس حقیقت کو, تسلیم کر لے اس حقیقت کو, ورنہ پھر پیچھے پلٹنے کی جگہ نہیں ہے. ما لہم من محیص, پھر پیچھے نہیں پلٹ سکے گا, پھر موقع نہیں ہے اس کے بعد, اس سے پہلے. تو اللہ پاک ساری انسانیت کو یہ بات سمجھنا نصیب فرما دے کہ سمجھ میں آ جائے. پوری ایک قوم کی طرف گئے اور انہوں نے پوری ایک لائف گزاری ان میں, جی, اور ایک بھی شخص نہیں لایا. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے نبی بھی آئیں گے کہ وہ اکیلے ہوں گے, ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا, کہ ان پر کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا, لیکن وہ سچے, وہ برحق ہیں. ایسا بھی ہوا. وقوم نوح من قبل, اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم, انہم کانوا قوما فاسقین, کہ وہ نافرمان لوگ تھے.